الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آپ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت للعالمین بن کر. قرآن کے الفاظ میں یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے آپ ہدایت ہیں. ہر جہاں کا تقدس آپ سے وابستہ ہے. عالم اخرى کے لیے آپ رحمت، عالم دنیا کے لیے آپ رحمت، عالم نباتات کے لیے آپ رحمت، عالم انسانیت کے لیے آپ رحمت، فرشتوں کے لیے آپ رحمت، تحت الثری کے لیے آپ رحمت، عورتوں بچوں بوڑھوں کے لیے آپ رحمت، غریبوں مسکینوں کے لیے آپ رحمت، اور بیوہ یتیموں کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے. اے میرے محبوب، جو کتاب آپ کو ملی ہے نا وہ بھی جہانوں کے لیے ہے، اور میں رب ہوں، میں بھی جہانوں کے لیے ہوں. اے پیغمبر، میں رب العالمین ہوں. قرآن ہدی للعالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں. نہ کوئی میری مثال ہے اور نہ کوئی آپ کی مثال ہے اور نہ کوئی قرآن کی مثال ہے، کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک قیدی لڑکی کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ میری نبوت والی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے. تو بلال نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے. آج تم اس کافر کی بیٹی کے سر پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. علی وقار مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی پکار اٹھے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد بے اجارہ تو نہیں. کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں بچے کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو خاموشی اور مایوسی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں یتیم ہوں، میری ماں فوت ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سینے کے ساتھ لگایا اور گھر لے گئے اور کہا، عائشہ میں اس بچے کو تیرے در پہ لایا ہوں، آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا باپ ہوں اور تم اس کی ماں ہو. کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. علی وقار وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترس رہا تھا. علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر توڑنے والے مزدور سعد انصاری کا ہاتھ چوما اور فرمایا، لوگوں مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. علی وقار یہ اعلان کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے رحمت للعالمین ہے. علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں سے ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو اونٹ نے سر جھکایا، تب تپانے اور بلبلانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہو؟ جس کونین کے والی کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد حاصل ہوا اور جس نے لشکر اسلام کو تاکید کر رکھی ہو کہ جنگ کے دوران بھی کسی بچے کو، کسی بیمار کو، کسی خاتون کو قتل نہ کرنا،
اور جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہو، آگ میں کسی کو مت جلانا، کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ علی وقار اہل طائف نے آپ کو زخمی کیا، اتنا ستایا کہ جبرائیل امین کہنے لگے آپ اگر حکم کریں تو میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان انہیں پیس دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں، کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ علی وقار کائنات میں ہر حسن اور رانائیاں نبی کی رحمت، آج ہم مسلمان ہیں نبی کی رحمت، آج ہمارے پاس ایمان ہے نبی کی رحمت، آج ہمارے پاس قرآن ہے نبی کی رحمت، آج ہمارے پاس مساجد ہے نبی کی رحمت، آج ہمارے پاس مدارس ہے نبی کی رحمت، آج ہمارے پاس علماء ہے نبی کی رحمت، آج ہمارے پاس ہر علاقے میں حافظ قرآن موجود ہے نبی کی رحمت، اور ہم آخرت میں بھی اسی نبی کی رحمت کے طلبگار ہوں گے۔ خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے، خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے، کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، وہ صاحب رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آئے۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا، رسالت کو ہے جس پر ناز و خیر الانام آیا، کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سیاسی کو، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سیاسی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے یہ میرا غلام آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حاضر جلسہ و اساتذہ کرام میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت یوں ادا ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب زندگی کے دو پہلو ہیں، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبان مشق کرتے کرتے خاموش ہو گئے، حقیق تحقیق کرتے کرتے ملک آدم کو روانہ ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین جلسہ، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان کے بارے میں لب گشائی کروں کہ جس کے دست مبارک کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے وہ دعا تک نہیں نکلی، تو عثمان غنی بنا دیا اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر میں نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه
صدق اللہ العظیم. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا منشور دیا, کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے. محترم اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ, آج میری تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی, میرے آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج المرسلین محبوب رب العالمین امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین, وہ عظیم انسان ہے, ہاں وہ کریم انسان ہے جو سب سے افضل بھی ہے, اشرف بھی ہے, اکمل بھی ہے, اعلیٰ بھی ہے, بالا بھی ہے, خاتم بھی ہے اور ختم بھی ہے, جن کا نامی تورات میں قاب صلی اللہ علیہ وسلم, انجیل میں فاروق, زبور میں عاقب, پہلے آسمان میں احمد, دوسرے آسمان میں مجتبی, تیسرے آسمان میں مرتضی, چوتھے آسمان میں مشفق, پانچویں آسمان میں مجیب, چھٹے آسمان میں مظہر, ساتویں آسمان میں غرف اور عرش بری پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی, میرے محبوب کی تعریفیں ملائکہ نے کی, جنات نے کی, انبیاء نے کی, اولیاء نے کی, صحابہ نے کی, فقہاء نے کی, بلغاء نے کی, خطباء نے کی, عرب نے کی, عجم نے کی, مشرق والوں نے کی, مغرب والوں نے کی, اپنوں نے کی, غیروں نے کی, لیکن سب آخر پر یہ کہنے کو مجبور ہو گئے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جس منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے, جس منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل و دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, سوچتی ہے دل و دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سامعین گرامی, قرآن کریم کہتا ہے آپ محمد مصطفیٰ ہے, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وابراہیم, آپ احمد ہے, برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, آپ محمد ہے, محمد الرسول اللہ, آپ یاسین ہے, یاسین والقرآن الحکیم, آپ طه ہے, طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, آپ کملی والے ہیں, یا ایھا المزمل, آپ چادر والے ہیں, یا ایھا المدثر, آپ روشن چراغ ہے, سراجا منیرا, آپ داعی الی اللہ ہے, وداعیا الی اللہ باذنہ, آپ بشیر و نذیر ہے, مبشرا و نذیرا, آپ شاہد ہے, انا ارسلناک شاہدا, آپ مذکر ہے, ویزکیہم, آپ معلم کتاب ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, آپ صاحب خلق عظیم ہے, وانک لعلی خلق عظیم, آپ خاتم النبیین ہے, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. گرامی قدر سامعین گرامی, میرا تو دعویٰ ہے اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائے, سارے اشجار قلم بن جائے, ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے, سارے اشجار علم و فنا ہو جائیں گے, لیکن میرے آقا کی سیرت باقی رہ جائے گی. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ, میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد مقید حضرات کے سامنے اپنا جو طالبان مکتبہ ہے بیٹھی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا موضوع ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
जानशीन सैयदे अबरार की बातें करे, जानशीन सैयदे अबरार की बातें करे, मुस्तफा के पहले पहले प्यार की बातें करे, मुस्तफा के पहले पहले प्यार की बातें करे, जिनकी नजरों में हमेशा जलवाए जाना रहा, जिनकी नजरों में हमेशा जलवाए जाना रहा, आशिकों के काफिले सालार की बातें करे। नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक मरीनू इंसान में से इन चंद बरगजीदा और खुशतरीन अफराद में से थे जिन्हें सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और खिदमत और दीन बरक सीखने का मौका नसीब हुआ, बल्कि आप इन 10 खुशकिस्मत अफराद में से थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी। अमीरुल मोमिनीन हैं आप, इमामुल मुस्लिमीन हैं आप, अमीरुल मोमिनीन हैं आप, इमामुल मुस्लिमीन हैं आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक अकबर हैं आप। हाज़रीन जलसा, अगर हम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पर नजर डालें कि आपकी जिंदगी इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्का नजर आती है। हिजरत मदीने के उस यादगार सफर में अबू बकर ने जिस तरह रहमतल लिल आलमीन की खिदमत और पासबानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया, यकीन वो तारीख़ इस्लाम का एक नाकाबिले फरमोश बाब है। शबे हिजरत भी था जो हम सफर महबूब दावर का, शबे हिजरत भी था जो हम सफर महबूब दावर का, वही वारिस बना सरकार के मिंबर और महराब का, जो यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर है। एक मर्तबा सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने पसंदीदा माल पेश कर रहे थे। ये देखकर हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आंखें मेरी चेहरा आपका, आंखें मेरी चेहरा आपका, जुबान मेरी कलम आपका, जुबान मेरी कलम आपका, बेटी मेरी हरम आपका। सफरे हिजरत में गारे सवार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रखकर आपके चेहरे मुबारक का दीदार करते रहे। गज़वाए तबूक के मौके पर अपने घर का तमाम सामान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके अपनी दूसरी ख्वाहिश को मुकम्मल किया और तीसरी ख्वाहिश हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजत में आना। यकीनन मुनबाए खौफे खुदा सिद्दीक अकबर है, यकीनन मुनबाए खौफे खुदा सिद्दीक अकबर है, हकीकी आशिक़े खैरुल वरा सिद्दीक अकबर है। एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने मुझे तुम लोगों की तरफ मबूस फरमाया जब तुम लोगों ने मुझे झुठलाया और अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे और आपको आशिक़े रसूल बनाए। वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद आदम बिया है, वो अफजल बशर बाद आदम बिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते इसी की अदाओं पे आशिक, इसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर इमामों से आला, नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक अकबर जिसका लक़ब है, वो सिद्दीक अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला रहबर है। वसलाम। मेरे आका इस कायनात में मुज़म्मिल बनकर तशरीफ लाए, मेरे आका इस कायनात में रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। मेरे आका को अगर किसी भी गर्ज से देखा जाए, मेरे आका आला से आला नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पहुंचे बुलंदी पर अपने कमाल से, पहुंचे बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरों को अपने जमाल से। अच्छी हैं आपकी तमाम आदतें, अच्छी हैं आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़ो आप पर आपकी आल पर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں. وہ ایک سجدہ ہے جسے تم گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر وقار اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی کا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا مالک میرا خالق رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز ہے اور مہربان ہے. حاضرین جلسہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی, نماز قائم کرو, کہ بندے اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ نماز اور مسلمان آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز. غرض ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے, منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے. تو پھر نماز قائم کرو, بے شک نماز ہی منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, ورنہ خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے. نوجوان ساتھیوں, کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا, کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا, کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا, کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا, کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا. حاضرین جلسہ, کوئی بتا دے کہ کسی ولی نے نماز ترک کی ہو وہ ولی بن گیا ہو, کسی بت نے نماز ترک کی ہو وہ بت بن گیا ہو, کسی امام نے نماز ترک کی ہو وہ امام بن گیا ہو, کسی ابدال نے نماز ترک کی ہو وہ ابدال بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے. اولیاء اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی, قطب ابدال نے بھی نماز کی پابندی کی, اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز قائم کرو اور اپنے محتاطوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آج آپ کے سامنے سالانہ جلسے کے حسد کے بارے میں چند باتیں بولنا چاہتی ہوں. مجھ کو امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں حاسد میرے دشمن ہے, وہ میرے حکم اور تقسیم سے ناخوش ہے جو میں نے اپنے بندوں میں کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ وہ جو اپنے آپ کو حسد سے حسد اس طرح لڑکی کو کھاتا ہے جیسے آگ لڑکی کو کھاتی ہے. والسلام. جزاک اللہ. جو طالبہ ہے مکتبہ اسراریہ دعوت الحق, وہ آپ کے سامنے ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم اس دنیا کی رونق ہے, ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں, ہم بہنیں ہیں, ہم بیٹیاں, ہم عزت ہیں. کھیتوں سے کھلیانوں تک, چولہے سے ملو مشینوں تک, جس راہ پہ ہمارا
اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ آئین سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت، واو سے وجود انسانیت کی بنیاد عورت، رے سے رانائے کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ اے عورت، تم دنیا میں آتی ہو نا، ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں اطاعت سے خود جنتی ہو جاتی ہو، جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 14 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا۔ تم خدیجہ کی جیسی تاجر ہوئی، زینب کی صورت میں بیوپاری ہی تم، مفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی، اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑ دیتی تھی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ اور آج بھی ہر میدان میں تم اپنا لوہا منواتی ہو، تم معلم بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو، وکالت بھی کرتی منصف بھی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ تم ہی مادر ملت، تم ہی مریم، اور تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی وہ ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مردہ معاشرے میں معروف ہو گئی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ والسلام۔ وہ اپنا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ 20 روپے کا انعام اس بچی کے لیے اور آیا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نظر افراد کتنے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ ہمارے قیام کرنا، نمبر 2 4 تکبیر کہنا۔ مسجد نظر کی ثنا بتاؤ۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ مسجد دوسری بتاؤ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجد نظر کی دعا بتاؤ۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ نامداری لڑکے کی دعا بتائیں۔ اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ نامداری لڑکے کی دعا بتائیں۔ اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا۔ صبح میں داخل ہونے کی دعا بتائیں۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير۔ والسلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی حاتم صاحب، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام نذیر بھائی، میں اپنے اسکول جا رہا ہوں۔ اور آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں مدرسے جا رہا ہوں۔ آپ مدرسے میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی، کیا تم کو معلوم نہیں ہے جو کبھی مدرسے میں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے وہ صرف چندہ کرتا ہے، عوام سے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ کیا تم نے اسکول میں پڑھنے والوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور چندہ کرنے والے عوام کا شکریہ ادا تک کبھی نہیں کرتے۔ یہ چیز تو بہت بری ہے، کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ کہاں اور کس کے چکر میں پڑ گئے؟ کم از کم پہلے دین اسلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق تعلیم حاصل کرتے، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور کھانا کھلانے کا سلسلہ، اس کا وعدہ اس نے اپنے ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ قرآن مقدس میں باری ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق دینے والا اور بہت قوت دینے والا ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے اس کو ملے گا۔ آؤ ہمارے ساتھ اسلامی طریقے پر چل کر دیکھتے ہیں کتنا سکون ملے گا، جس کو آپ دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہو۔ وہ ارے میرے بھائی، دینی کاموں میں چندہ دینے والوں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ علماء، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دینی کاموں کی امداد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس میں ان کا احسان کیا ہے؟ جناب علی، آپ اتنا خفا کیوں ہو رہے ہو؟ بتائیں، مدارس اسلامیہ نے اسلام کی بقا کے لیے کیا کردار ادا کیا اور مدارس کی ضروریات کیوں پیش آئی؟ آئے ہم آپ کو ایک مثال سی بتاتے ہیں۔ مثلاً آپ نماز پڑھنے مسجد شریف تشریف لے گئے، اور وہاں امام صاحب نے مسجد کی ضروریات کے بارے میں آگاہ کیا، اور آپ نے کچھ پیسے چندہ دے دیا، جس سے مقصود ثواب اور رضائے الہی ہے۔ آپ نے امام پر کون سا احسان کر دیا؟ شکریہ آپ ادا کریں، تمہارے روپے قبول ہو گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ضروریات کسی سے بھی پوری کروا دیتا ہے۔ جناب، مدارس اور مکاتب اور علماء شکریہ کے مستحق ہیں، جو کہ دین اسلام اور قرآن پاک کی اشاعت میں لگ کر عوام الناس کو اس فرض کفایہ سے سربردوش کر رکھا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو متصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسلام کی کوئی بقا کی صورت ہے، یہ مدارس ہے۔ مدارس سے علماء، حفاظ، ائمہ تیار ہوتے ہیں جو دینی خدمت انجام دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، جتنا عوام مدارس کی محتاج ہے اتنا مدارس عوام کی محتاج نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، تم علماء کو محتاج سمجھتے ہو نا، تو ان کو دینا بند کرو۔ الحمدللہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم میں سے کچھ آٹے کی دکان کریں گے، اور کچھ چاول کی دکان کریں گے، اور کچھ کپڑے کی دکان کریں گے، مگر تم اپنی اولاد کا فکر کرنا، 50 سال کے بعد تمہاری اولاد کا کیا ہوگا؟ کچھ یہودی ہوں گے اور کچھ نصرانی، معاذ اللہ، کیونکہ اس صورت میں علماء فارغ نہیں ہوں گے۔ ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج مجھے خوب سے سمجھ میں آ گیا ہے، آج سے ہم کبھی علماء اور مدارس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم بھی دینی تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی متوجہ کریں گے، اور آپ سے دعوت اقرا بانو اور عائشہ بانو جو رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعے کا متعلق نصر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بصدق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर भाई, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप उसका जवाब दे सकते हो? जी हाँ, अगर मेरे बस में हो तो दे सकता हूँ। कुल्ली करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा लक़िन हुज्जती। नाक साफ करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अहतहसिनी रायतल जन्नह। चेहरा धोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बैयिज़ वजही यौमा तबयज़्ज़ु वजूहु व तस्वद्दु वजूह। दायां हाथ धोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी। गर्दन का मसा करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा आतिक रक़बती मिनन नार। पाँव धोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिराती यौमा तुज़िल्लु फीहिल अक़दाम। वज़ू के बाद की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। वज़ू में कितने मकरूहात हैं? 6। कौन कौन से? नंबर 1, नापाक जगह पर वज़ू करना। नंबर 2, सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3, पानी ज्यादा बहाना। नंबर 3, वज़ू करते वक्त दुनिया की बातें करना। नंबर 4, सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना। नंबर 5, पानी ज्यादा बहाना। नंबर 6, मुंह पर पानी जोर से मारना। वस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुदस्सिर भाई, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप उनके जवाब दे सकते हो? जी हाँ, दे सकता हूँ, अगर मेरे बात में हो तो। शाम में दाखिल होने की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा इक़बालु लैलिका व इक़बालु नहारिका व अस्वादु रातिका अग़फ़िरली। जब बादल गरजे तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? यस्तग़फ़िरुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़ती। गर्दन का मसा करने की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा आतिक रक़बती मिनन नार। रोजे के फर्ज कितने हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1, सुबह साथी से लेकर घूमे आफ्ताब तक कोई चीज पेट में न देने जाना। नंबर 2, सोहबत न करना। नंबर 3, याद करना। हिजरत के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आबे ज़मज़म पीने की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइ। दूध पीने की बात की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा इफ़्तह ली अब्वाब व रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। वस्सलाम। वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ू कितनी चीजों से टूटता है? 8 चीजों से टूटता है। कौन कौन सी? नंबर 1, पाखाना या पेशाब से। नंबर 2, रीह के खाली छोड़ने से। नंबर 3, खून या पीप निकलने से। नंबर 4, मुंह भर के क्या करने से। नंबर 5, लेट कर सो जाने से। नंबर 6, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाने की हालत में। नंबर 7, बचने या दीवाना हो जाने से। नंबर 8, नमाज में क्या मार कर हंसने से। वज़ू में कितने मुस्तहबात हैं? 6 हैं। कौन कौन से? नंबर 1, दाएं तरफ से शुरू करना। नंबर 2, गर्दन का मसा करना। नंबर 3, वज़ू का काम खुद करना। नंबर 4, वज़ू का काम खुद करना। नंबर 5, पाक और ऊंची जगह बैठकर वज़ू करना। नंबर 6, बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लेना। गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं। कौन कौन से? नंबर 1, 3 बार कुली करना। नंबर 2, नाक में नरम माटी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहा लेना। नमाज में कितने शराइत हैं? 7
सात शराइत है। कौन कौन से? नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। वसलाम। वो अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। अलहाज मोहम्मद इमबाज साहब ने भी इन बच्चों के लिए 20 रुपए का इनाम दिया। एप्पल। अल्लाह से डरो। लीफर। बॉल। बिस्मिल्लाह से शुरू करो। सीफर। कैट। चोरी मत करो। डीफर। डॉग। टीम का इल्म सीखो। ईफर। एलिफेंट। इल्म का हासिल करना फर्ज जानो। एफर। फिश। फर्ज अदा करो। जीफर। ग्रेप्स। गुस्से से बचो। एचफर। हैन। हज करो। आईफर। आइसक्रीम। इबादत करो। जेफर। जग। जमात के साथ नमाज अदा करो। केफर। काइट। कलमा पढ़ो। एल्फर। लाइन। ला इलाहा इल्लल्लाह। एम्फर। मैंगो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एम्फर। नेस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करो। ओफर। ऑरेंज। उम्र का लिहाज रखो। पीफर। पैरोट। पर्दा करो। कैफर। क्वीन। कुरान पाक पढ़ो। आफर। रैबिट। रोजे रखो। एस्फर। स्पून। शुक्र हमेशा अदा करते रहो। टीफर। टाइगर। तौबा करो। यूफर। अम्ब्रेला। उम्मीद का दामन कभी न छोड़ो। वीफर। वैन। रुजू करो। डब्ल्यूफर। वॉट। वक्त की कदर करो। वाइफर। यकीन और भरोसा अल्लाह पर रखो। जिक्र अल्लाह का किया करो। अस्सलाम। फराहिल जाफर वो अपना प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश करेंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम किसके बंदे हैं? हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। हमारे माँ बाप को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। हमें कौन रोजी देता? हम किस नबी के उनके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे जहानों का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। सबसे आला नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक किस नबी पर नाज़िल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किस मदरसे में पढ़ते हैं? दारुल हक चैरिटेबल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू का फराइज कितने हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कमर तक धोना, नंबर 3 चौथाई सर के कमर से करना, नंबर 4 दोनों पाँव तक धोना। खाना खाने की दुआ बताओ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ बताओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाना खाने की दुनिया की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। उर्दू का फराइज कितने? खाना खाने की दुआ बताओ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जज़ाकल्लाह।